پروگرام آپ کی آواز افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ خدمت حاضر ہے حافظ لال۔ آج ماشاءاللہ ماہ رمضان کا 27واں روزہ ہے۔ تمام مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے، تو انشاءاللہ اسی ٹاپک پر بات ہوگی۔ تو میرے ساتھ ہوں گے محترم قاری امین صاحب انشاءاللہ عزیز، جو آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مالک الملک نے انسان اور جنوں کو خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پروگرام اسی ٹاپک پر ہی ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ تو تلاوت قرآن پاک کے لیے موجود ہیں بھائی آصف، انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو تلاوت قرآن پاک سناتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم۔ جی، یہ تھے بھائی آصف جو کہ آپ کو نعت تلاوت قرآن پاک سنا رہے تھے۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے آج کے دوسرے مہمان بھائی نصر اللہ صاحب ہیں، جو ہمارے ناظرین کو انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کے کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ بھائی نصر اللہ، جو کہ ماشاءاللہ نعت رسول مقبول بہت اچھے انداز میں ہمارے ناظرین کو سنا رہے تھے۔ باقاعدہ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ مالک الملک نے وہ کہا ہے اپنے قرآن مجید میں 750 دفعہ، اس سے بھی زیادہ، یعنی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر بالغ پر فرض ہے۔
قرآن نے خوب کہہ دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اسی ٹاپک پر بات کریں گے قاری امین صاحب، یہ السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد وبین الکفر ترک الصلاة۔ اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور پھر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر جب انسان مسلمان ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ پہ کچھ احکامات فرض ہو جاتے ہیں، جن میں سے اول فریضہ نماز کی ادائیگی ہے، جو ہمارا موضوع بھی ہے۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں فرض کیے ہیں، لیکن خاص کر جو نماز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اب جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح نماز یہ نہیں کہ انسان آدمی اکیلا آ کر نماز پڑھ لے، بلکہ فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرے۔ دوسرے مقام کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نماز ہے یہ وقت پر فرض کی ہے۔ اس کی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا وحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت طاقت دی ہے تو پھر بیت اللہ کا حج کرنا یہ مسلمان پر فرض ہے۔ پانچویں نمبر پہ فرمایا وصوم رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی دی ہے، جو مقیم ہے، اس پر ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے، سب سے پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اس کے ٹائم پر ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ دوسرے نمبر پر محبوب عمل ہے۔ پھر صحابی سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ،
اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی محبوب ترین عمل ہے۔ نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا ونجات یوم القیامہ، فرمایا جو آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، بر وقت نماز کی ادائیگی کرتا ہے، کانت لہ نورا و برہانا ونجات یوم القیامہ، یہ نماز انسان کے لیے برہان ہوگی، دلیل ہوگی اور روشنی ہوگی، اور قیامت والے دن آدمی کے لیے نجات کا سبب ہوگی۔ لیکن فرمایا ومن لم یحافظ علیہا، جو آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، قیامت والے دن فرمایا نہ اس کے لیے نجات ہوگی نہ اس کے لیے روشنی ہوگی، اور قیامت والے دن فرمایا قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حمان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ نماز کی ہی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کرنے لگے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آخری جو الفاظ ہیں وہ نماز کے متعلق ہی ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے صحابہ، اے لوگو نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ اتنی اہمیت کیوں بیان فرمائی؟ کیونکہ قیامت والے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کا سوال ہوگا۔ فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلے انسان کے اعمال میں سے جس کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ فرمایا جس آدمی کی نماز درست ہوگی اللہ تعالیٰ باقی اعمال خود بخود درست کر دیں گے، لیکن جس کی نماز خراب ہوئی فرمایا باقی اعمال بھی اس کی ضائع جائیں گے۔ اور اسی نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جو آدمی عصر کی نماز چھوڑ دے، زیادہ نمازیں نہیں بلکہ ایک نماز چھوڑ دے، فرمایا اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتے ہیں۔ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہ مجرموں سے سوال کریں گے، یعنی دیکھیں گے جو ہمارے ساتھ رہتے رہے دنیا میں ہمارے ہمسائے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے یا اللہ ہمارے جو ہمسائے تھے، ہمارے رشتہ دار وہ ہمیں اس جنت میں نظر نہیں آ رہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے عن المجرمین ما سلککم فی سقر، مجرموں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں پھینک دیا، تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ناظرین کرام، نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ سب سے جو مین وجہ جہنم میں انسان کے جانے کی سب سے بڑی وجہ وہ نماز کا چھوڑنا ہے، تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اور جو کمی سستی رہتی ہے، ہم غفلت کرتے ہیں، ہمیں ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری وقت تک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جی، یہ تھے ہمارے محترم قاری امیر صاحب جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت اور فضیلت سے آگاہ کر رہے تھے۔ اس دور میں ہر انسان کو اس کی نیت ایک ہمارا بنیادی رکن ہے، نیت اور فضیلت کا پتہ ہے، بس سستی ہو جاتی ہے ہر انسان سے۔ یہ صرف ایک یاد دہانی کے لیے تھا، ہر بندے کو پتہ ہے کہ نماز کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ تو قاری صاحب بتا رہے تھے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، نماز مومن پر مقررہ وقت پر فرض ہے، تو تمام بھائیوں کو اس کی پابندی کرنی چاہیے، یعنی نماز وقت پر ہی پڑھنی چاہیے۔ بظاہر انسان ہونے کے ناطے اکثر سستی ہو جاتی ہے، یعنی نماز جماعت کے ساتھ ہم ادا نہیں کر پاتے، تو تمام بھائیوں کو، مسلمانوں کو سمیت مجھے بھی جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ تو آج کا ہمارا لاسٹ میں ناظرین کے لیے ایک کویشچن ہوتا ہے جو کہ ہر روز الحمدللہ ہم دیتے ہیں،
تو آج کا ہمارا سوال ناظرین کے لیے نماز کے ریلیٹڈ ہے کہ نماز کتنی عمر کے بچے پر فرض ہے؟ لازمی بتائیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز ہے جو کتنی بچے کی عمر ہو تو اس پر فرض ہو جاتی ہے، تو لازمی بتائیے گا۔ کل تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔